میرے دوستو چلتا ہوں قرآن کی طرف، گھبرائے نہیں میرے بھائی، مجھے کچھ کہنا ہے. یہ الفاظ ہیں سورت مائدہ کے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. میں اللہ، یہ جو بات اللہ نے بنایا ہے، ارے کہاں کہ پہلے تو قرآن کو پڑھ کر دیکھ اللہ چاہتا کس کو ہے، کس کو نہیں چاہتا. اللہ جس کو چاہے عزت دے تو کس کو چاہتا ہے. اللہ تو یہ کہا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. جب اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا تو کوئی کافر ہادی کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اللہ، سورۃ منافقون میں ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں اللہ گنہگار کو، فاسق کو، منافق کو، بدکار کو ہدایت نہیں کرتا. جب فاسق کے پاس خود ہدایت نہیں تو وہ ہادی کیسے بن سکتا ہے؟ یا جھوٹا کوئی قرآن اٹھائے سر پر کہ جن کو ہم نے ہادی مانا ہے وہ بے عیب ہیں، وہ معصوم ہیں، میں مذہب چھوڑ دوں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، بھائی گھبرا تو نہیں گئے، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ قصص میں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، میں اللہ ظالم کو ہدایت نہیں کرتا. ظلم کی تو کئی معنی ہیں. ارے جب ظالم کے پاس خود ہدایت نہیں تو وہ ہادی کیسے بن سکتا ہے؟ اور پھر نے الفاظ استعمال کیے ہیں اور ایسا اللہ نے کلیئر فیصلہ کیا ہے. رب کعبہ کی قسم، سورۃ زمر میں اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، سورۃ مومن میں اللہ نے جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اور زبانی ہے حزقیل کی کہ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. اگر موسیٰ جھوٹا ہوتا تو میں اس کو ہادی کیسے بناتا؟ میں نے تو کہا تھا کہ جب یہ میں آیت پڑھوں گا تو آپ سارے مجھے داد دیں گے. میں نے بڑا جملہ کہا، یعنی اعتراض تھا فرعون کو کہ یہ ہادی نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے. تو اللہ نے حزقیل کی زبانی بتایا کہ ان اللہ لا یہدی من ہو مسرف کذاب، میں تو جھوٹے کو ہدایت ہی نہیں کرتا. اگر موسیٰ جھوٹا ہوتا تو میں ہدایت کیسے کرتا؟ پتا چلا جس نے ایک بھی زندگی میں جھوٹ بولا ہو اللہ اس کو ہادی نہیں بناتا. یہی سبب تھا کہ سوا علی فاطمہ حسن اور حسین کے سوا کسی کو مباہلے میں نہیں لے کر گئے تھے، کیونکہ وہاں جھوٹوں پر لعنت بنی تھی. نعرہ حیدری. مجھے یہاں تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں، آیتیں پڑھتا جاتا ہوں. یہ 4 آیتیں میں نے پڑھی. اب آیتیں 3 آیتیں ہیں سورۃ مائدہ کی. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ نے جو میرے نازل کردہ میرے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. اگر آپ گھبرائے نہیں تو میں آگے چلوں. اگر میرے حکم کے مطابق آپ فیصلہ، جو میرے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ہے کافر. پھر ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو میرے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ہے ظالم. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو میرے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ہے فاسق. اب جس کو آپ دیکھیں ایک کو بتائیں، ایک کو، یہ 3 آیتیں ہیں. پتا چلا حاکم وہ ہونا چاہیے جو کبھی نہ کافر رہا ہو. اس کے بعد میں 3 آیتیں پڑھوں گا. اگر آپ گھبرا گئے تو مجھے بتانا. میں نے کہا میرے دوستوں کہ مجھے مزہ آ رہا ہے، موسم اچھا ہے. میں نے کہا کہ کافر کو حق نہیں ہے موسوم کی موجودگی میں، ظالم کو حق نہیں ہے موسوم کی موجودگی میں، فاسق کو حق نہیں ہے موسوم کی موجودگی میں کہ حاکم بنے. یہی سبب. توجہ. ہمارے پہلے امام سے لے کر ہمارے چھٹے امام تک یہ 6 تفاسیر کی
سب نے کہا ہوگا، لیکن جو میری نظر سے گزری ہے، ہمارے ہر امام نے فرمایا کہ کاش مسلمان قرآن کو سمجھتے تو ہمارے سوا کسی کو حاکم نہ بناتے۔ اب قبلہ میں 3 ہے، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی، میں اس کا سارے پڑھے لکھے موجود ہیں، 3 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، نمبر بھی بتانا دینا چاہتا ہوں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 57، 58، 59، یہ 3 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، 57، 58، 59۔ موصول نے فرمایا جو پہلی آیت ہے وہ ہے ہمارے لیے، جو دوسری آیت ہے وہ ہے عوام کے لیے، اور جو تیسری آیت ہے وہ ہے ہمارے دشمنوں کے لیے۔ اب میں 3 آیتیں پڑھوں، دیکھیں بڑا جملات کرنا چاہتا ہوں، اگر بھائی نہیں تو نہیں آ رہی ہے، نہیں اتنا ٹائم نہیں گزرا۔ اور پہلی آیت جو ہے ماں کے لیے وہ آپ دیکھیں عجیب آیت ہے، میں تب ترجمہ کروں گا، کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو پہنچاؤ ان کے پاس جو امانتوں کے وارث ہیں۔ میں نے کہا کہ ایک لفظ میں میرا نقطہ ہے، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ امانتوں کو پہنچاؤ ان کے پاس جو امانتوں کے وارث ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب میں اللہ تمہیں انسانوں کا حاکم بناؤں تو پھر فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ میرے نوجوانوں، میرے پڑھے لکھے حضرات، میں آپ سے زیادہ تو مجھے پڑھے لکھے حضرات نہیں ملیں گے نا۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب میں اللہ تمہیں انسانوں کے درمیان حاکم بناؤں تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ اور جن کے مذہب میں عدل ہی نہیں، میں نے بڑا جملات کر دیا کہ بات سمجھ میں آ جائے، جہاں عدل ہی نہیں میں ان سے بات کیسے کروں؟ امانتوں پہنچاؤ جو امانتوں کے وارث ہیں، جو امانتوں کے اہل ہیں۔ قرآن شاہد ہے، مسلمانوں کی تاریخیں شاہد ہیں کہ حضور اکرم جب شب ہجرت کی تو علی کو کہا کر گئے تھے یا علی امانتیں دے کر پھرانا، یا علی امانتیں دے کر پھرانا۔ رسول کو اتنی فکر تھی امانتوں کی، یا علی امانتیں دے کر پھرانا، یعنی کافر رسول کو امین کہتے تھے۔ قرآن شاہد ہے، کافر رسول کو صادق کہتے تھے۔ کافروں کی نظر میں رسول امین ہے اور رسول کی نظر میں علی امین ہے۔ کافروں کی نظر میں رسول امین ہے اور رسول کی نظر میں علی امین ہے۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، کافروں کی نظر میں نہیں، نعرے کم لگائے تاکہ میں آگے چل۔ کافروں کی نظر میں رسول امین ہے، رسول کی نظر میں علی امین ہے۔ اور کس کی امانتیں تھی؟ کافروں کی امانتیں تھی نا، مشرکین کی امانتیں تھے۔ کون سی امانتیں تھی؟ پیسے ہوں گے، چاندی ہوگا، سونا ہوگا۔ علی یہ دے کر پھرانا، پھرانا۔ پھر سلایا علی کو تھا، امانتیں کسی اور کو دیتا۔ میں نے بڑا جملات کر دیا ہے، یا علی یہ بڑا کام تھا تمہارا، مشکل کام تمہارے حوالے، یہ چھوٹا کام ہے، یہ امانتیں تم دے کر آنا۔ کوئی تاریخ میں بتاؤ کہ امانتیں فلاں کو دی، میں مذہب چھوڑ دوں؟ ارے کیا امانتیں ہوں گی، سونا چاندی پیسہ، وہ علی کو دیے کہ یہ امانتیں دے کر پھرانا۔ رسول کو اتنی فکر ہے امانتوں کی، اب یہ تو ہیں چھوٹی امانتیں۔ اور پھر مسلمان بھائیوں نے اس آیت کی شرح کی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کائنات پر امانت کو پیش کیا اور سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہاں مسلمان لکھا کہ امانت کی معنی ہے دین، امانت کی معنی ہے دین، یعنی سب سے بڑی امانت ہے اللہ کا دین۔ ارے جو رسول جس رسول کو دین ہے اللہ کی امانت، دین ہے اللہ کی امانت،
وایا رسول اللہ واہ، تمہیں کافروں کی امانت کا خیال تھا کالی امانتیں دے کر پھرانا، اور تمہیں اللہ کی امانت کا کوئی خیال نہ رہا، جو تو امت پر چھوڑ گئے جو چاہے وہ لے۔ نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ توجہ ہے، دیکھیں میں 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ امام نے فرمایا یہ آیت ہے ہمارے لیے، اور پھر عوام کے لیے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان لانے والے، تم اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ یہ ہے عوام کے لیے۔ کس کو خطاب ہے؟ مومنین کو۔ اے ایمان لانے والے، اب تم ہی بتاؤ، 50 برس گزر گئے ہیں، اب تو فیصلہ کرو اول الامر کون ہے؟ جو اول الامر آیا اس کی ملاؤں نے مخالفت کی۔ ایوب سے لے کر ہمیں بھی پتا ہے کہ جو آیا، ایوب آیا، یحییٰ آیا، بھٹو صاحب آئے، پھر جالک آئے، پھر بے نظیر صاحب آنے والے، سب کی مخالفت ملاؤں نے کی۔ تو اول الامر پھر ہے کہاں؟ علماء پھر ہے کہاں؟ یا تمہیں بات تو صحیح ہے کہ تمہیں قرآن اگر سمجھ میں آتا ہے تو پھر جان بوجھ کر چھپاتے ہو، ورنہ دیکھو اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ یہ اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ بڑی شرارت ہے۔ شرارت اسی لیے ہے کہ ہستیاں ہیں 4، ایمان والے، اللہ، رسول اور صاحبان امر۔ اب اللہ پر کسی کی اطاعت واجب نہیں، اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرے گا۔ رسول پر اطاعت واجب ہے اللہ کی، یعنی رسول کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، یہ ہے رسول کا کلمہ۔ پھر ہے صاحبان امر، صاحبان امر پر اللہ کی بھی اطاعت واجب، رسول کی بھی، یعنی صاحبان امر کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے صاحبان امر کا۔ بڑا میں نے بڑا جملہ عرض کر دیا ہے نوجوانوں کے لیے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے میرے رسول کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے صاحبان امر کا۔ اب ہیں مومن، مومنین پر اللہ کی اطاعت بھی واجب، رسول کی بھی واجب، صاحبان امر کی بھی واجب۔ تو اب